فبزمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره ولا شبيه له في عظمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما صلوات على محمد وآل محمد. کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں، کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے. یہ مجلسیں امتیاز پیدا کرتی ہیں کہ کون حسین کے ساتھ ہے اور کون یزید کے ساتھ ہے. حضرت گرامی، آج کی مجلس اس عنوان پر ہے کہ مجلس کی تاریخ کیا ہے، مجلس کا آغاز کب سے ہوا اور مجلس کا طرز اس طرز پہ کب سے آیا. قرآن کہہ رہا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو ہم نے تمام نام تعلیم دے دیے. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور پھر ہم نے ملائکہ سے کہا کہ ہم بیرونی بے اسماء ہیں، کہ ہمیں یہ نام بتا دو جو ہم نے آدم کو نام تعلیم دیے ہیں. اچھا، حضرت آدم کو کچھ نام بتائے تھے پروردگار نے، لیکن آدم آپ کے ذہن میں موجود ہے کہ پروردگار نے ایک امتحان لیا تھا کہ جب پروردگار نے حضرت آدم کو کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ جو پتلا ہے، یہ جو ہم نے حضرت آدم کو کا پتلا بنایا ہے، ان کو خلیفہ بنانا جا رہا ہوں. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. تو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ خلیفہ پروردگار بنایا کرتا ہے. یہ تو سمجھ میں آ گیا نا کہ خلیفہ پروردگار بنایا کرتا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. اچھا، ملائکہ کہنے لگے قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اسے خلیفہ بنائے گا جو زمین پر خون پھیلائے گا، برپا کرے گا، قتل و غارت کرے گا. ونحن نسبح بحمدک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ونقدس لک، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، ہمیں خلیفہ بنا دے. اللہ نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو معلوم ہوا کہ خلافت کا معیار علم نہیں ہوا کرتا، خلافت کا معیار تسبیح و تقدیس نہیں ہوا کرتی. خلافت پروردگار کا عہدہ ہے، جسے پروردگار چاہے گا بنائے گا. اگر کوئی بہت بڑا عالم ہو اپنی زعم میں کہ بھائی میں بہت بڑا عالم ہوں، میں فتویٰ دے سکتا ہوں، میں مسجد میں بیٹھ کر فتویٰ دے سکتا ہوں، تو مجھے امام ہونا چاہیے، تو کہیں نہ کہیں پھنسے گا اور کہیں نہ کہیں آنا پڑے گا اہل بیت کے در پر.
اور پوچھنا پڑے گا۔ تو حضرت گرامی لہذا معیار جو ہے وہ پروردگار طے کرے گا کہ معیار کیا ہے، لہذا عبادت معیار نہیں ہے۔ لہذا آدم نے کو علم اسما تعلیم دے دیے، اور جیسے ہی آدم زمین پر آئے، کیونکہ آدم نکالے گئے، جنت میں داخل کیا، اس کے بعد جنت سے وہ پھل کھایا، نکالے گئے، زمین پر آئے، کہتے جاتے تھے ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، پالنے والے ہم نے نفسوں پہ ظلم کیا، ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا، وترحمنا ہم پر رحم نہیں کرے گا، لنکونن من الخاسرین ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ 40 سال تک آدم کہتے رہے، اللہ نے توبہ قبول نہیں کی۔ اچھا یاد رکھیے کہ حضرت آدم سے ترک اولا ہوا تھا، بہتر کو ترک کیا تھا اللہ۔ یہ جو ظلم کہا ربنا ظلمنا انفسنا، نعوذ باللہ من ذالک، ہم حضرت آدم کی معصیت کے قائل نہیں ہیں، آدم معصوم تھے۔ ترک اولا یعنی بہتر چیز کو انہوں نے ترک کیا تھا، لہذا آدم کو نکالا گیا۔ 40 سال تک کہتے رہے، پروردگار نے کہا کہ نہیں میں راضی نہیں ہو رہا۔ جبریل آئے، آج بھی وہ مقام موجود ہے کہ جس مقام پر حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، مسجد کوفہ میں ستون موجود ہے کہ حضرت آدم کی جس مقام پہ توبہ قبول ہوئی، جبریل آنے کے بعد کہنے لگے آدم ویسے توبہ نہیں جیسے تم چاہ رہے ہو، ویسے توبہ کرو جیسے اللہ چاہتا ہے۔ کا فرق کیا ہے؟ کہ تم کہہ رہے ہو کہ پالنے والے میں نے نفس پہ ظلم کیا مجھے بخش دے، آدم اس میں وسیلہ نہیں ہے، آدم نام تعلیم دیے تھے، ان ناموں کا وسیلہ اختیار کرو۔ نام تعلیم دیے تھے نا آپ کو، ان ناموں کا وسیلہ اختیار کرو۔ کہ جبریل آپ نام دوبارہ دہرا دیجئے اور مجھے بتا دیجئے کس طرح سے وسیلہ اختیار کرنا ہے۔ کہ آدم یوں کہو یا محمود بحق محمد و یا علی بحق علی و یا فاطر بحق فاطمہ و یا محسن بحق الحسن و یا قدیم الاحسان بحق الحسین اغز حاجتی، اے محمود تجھے محمد کا واسطہ، اے بلند و بالا تجھے علی کا واسطہ، اے خالق، فاطر کا مطلب ہوتا ہے خالق، اے فاطر تجھے واسطہ فاطمہ کا، اے محسن احسان کرنے والے تجھے حسن کا واسطہ، اے قدیم الاحسان جس کا احسان بہت پرانا ہو تجھے واسطہ حسین ابن علی کا، میرا مسئلہ حل کر دے۔ اچھا جیسے ہی آدم نے یہ جملے کہے، 2-3 مرتبہ جملے دہرائے، حضرت آدم کہنے لگے کہ جبریل جیسے ہی حسین کا نام لے رہا ہوں میرا دل بے چین ہو رہا ہے، محمد کا نام لے رہا ہوں دل مسرور ہو رہا ہے، علی کا نام لے رہا ہوں دل مسرور ہو رہا ہے، سیدہ کا نام لے رہا ہوں دل خوش ہو رہا ہے، حسن کا نام لے رہا ہوں، علی کا نام لے رہا ہوں دل خوش ہو رہا ہے، لیکن حسین کے نام میں ایسا کیا ہے دل غمگین ہو رہا ہے۔ پہلی مجلس جو ہوئی وہ جبریل نے پڑھی، جبریل نے کہا کہ اے آدم آپ کی نسل سے آخری رسول آئیں گے، یہ ان کا نواسا ہے، اس طریقے سے انہیں شہید کیا جائے گا۔ جبریل نے مرثیہ پڑھا، شہادت حسین بیان کی، آدم نے گریہ کیا۔ یہ پہلی مجلس ہے جو اس زمین پر ہوئی، مختصر سی مجلس ہے، ذاکر کا نام جبریل ہے، مجلس سننے والے کا نام آدم ہے۔ آگے بڑھیے کیونکہ ہمارا عنوان کیا ہے؟ مجلس حسین کیسے کیسے ہوئی، یہ ہمارا عنوان ہے نا کہ تاریخ مجلس کیا ہے۔ آگے چلیے تو اب حضرت نوح کا جب طوفان آیا اور حضرت نوح نے 2500 سال عمر مبارک پائی، 950 سال تبلیغ کی۔ نوح کے اوپر ایمان لانے والے 80 افراد تھے، 80 افراد نوح کے مسلمان ہوئے اور نوح کے سفینے میں بیٹھے۔ نوح کے سفینے میں جو بیٹھ گیا نجات پایا، جو نہیں بیٹھا وہ ہلاک ہو گیا۔ اور حسین ابن علی کے لیے کہا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات،
حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین نجات کی کشتی ہے۔ ایمان سے بتائیے، اگر آج کوئی نوح کے کشتی میں بیٹھنا چاہے بیٹھ سکتا ہے یا نہیں بیٹھ سکتا؟ نہیں بیٹھ سکتا، کیونکہ نہ اب نوح موجود ہے نہ نوح کا سفینہ موجود ہے۔ لیکن حسین کا سفینے میں اگر کوئی آج بھی بیٹھنا چاہے تو یزیدیت کو چھوڑے اور حسین کے در پہ آ جائے۔ حسین کا سفینہ بہت وسیع سفینہ ہے۔ نوح کے سفینے میں 80 افراد بیٹھے تھے، حسین کا سفینہ قیامت تک کے لیے کھلا ہے۔ جو آنا چاہے جب آنا چاہے حسین کے سفینے میں آ سکتا ہے۔ بس ایک مرتبہ نوح کا سفینہ چلنا شروع ہوا اور اب کوہ جودی پر جانے لگا۔ کوہ جودی کہاں ہے؟ نجف کا پرانا نام، نجف کا پرانا علاقہ کوہ جودی ہے۔ نجف پہاڑ کی صورت میں تھا، آس پاس کا علاقہ نشیب میں تھا۔ تو ظاہر ہے کہ نجف اور کربلا تو ان سٹیز ہیں جس طرح سے کراچی اور حیدرآباد۔ تو کربلا سے جب نوح کا سفینہ گزرا تو نوح کا سفینہ بھور میں پھنس گیا۔ کب پروردگار، اچھا نوح کا سفینہ کوئی چھوٹا سفینہ نہیں تھا، تھے 80 افراد، لیکن 80 افراد کے حساب سے نہیں تھا۔ حضرت نوح کا سفینہ، حضرت نوح کی کشتی 3 طبقوں پر تھی، 3 منزلہ وہ کشتی تھی، جسے کہیے کہ شپ تھی، وہ بوٹ نہیں تھی، وہ شپ تھی، جس میں نیچے کے حصے میں جانور رکھے تھے، کیونکہ پروردگار کا حکم تھا کہ پورا طوفان آئے گا، ہر ایک کو بہا کے لے جائے گا، ایک ایک جوڑا آپ رکھ لیجئے، ہر جانور کا ایک ایک جوڑا آپ رکھ لیجئے تاکہ نسل باقی رہے۔ تب ہاتھیوں کا ایک جوڑا رکھا ہے، شیر کا ایک جوڑا رکھا ہے، گھوڑے کا ایک جوڑا رکھا ہے۔ آپ سوچئے کتنے جانور ہیں، تو ایک طبقہ تو پورے جانوروں کا ایک ایک جوڑا رکھا ہوا ہے۔ بیچ والے طبقے میں انسان تھے اور اوپری طبقے میں پرندے رکھے تھے۔ پرندوں کی بھی تو حفاظت کرنی ہے، وہ پرندے جو شاخوں پہ بیٹھتے تھے، گھونسلہ بناتے تھے، کیونکہ طوفان نے بہت بلند ہونا تھا، پہاڑوں تک کو ڈبو دیا تھا۔ کنعان نے یہی تو کہا تھا، نوح کا جو بیٹا تھا کنعان، اس سے کہا تھا کہ میں آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ تک طوفان نہیں آئے گا، پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ نوح نے کہا تھا کہ طوفان پہاڑ تک آئے گا، پہاڑ بھی ڈوب جائے گا، تو میری کشتی میں آ جا۔ پھر پروردگار سے کہا، سورہ رات کی آیت ہے، سورہ ہود کی آیت ہے، پروردگار سے کہا پروردگار اسے کشتی میں سوار کرنے دے، میرا بیٹا تو ہے۔ پروردگار نے کہا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل اچھا نہیں ہے۔ معلوم ہوا اگر عمل اچھا نہیں ہو تو سگا بیٹا بھی اہل بیت میں شامل نہیں ہوتا، سگا بیٹا بھی ہو اہل بیت میں شامل نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ اسے کہا مجھے پہاڑ بچا لے گا، پہاڑ بھی ڈوب گیا، کنعان بھی ڈوب گیا، نہ پہاڑ نوح کے بیٹے کو بچا سکا نہ کسی اور کو بچا سکا۔ پہاڑ کسی کو نہیں بچاتا، پہاڑ پہ چڑھ جائیے، 3 دن بعد آئیے مدینہ میں۔ رسول نے پوچھا کہاں رہ گئے تھے، بہت دیر ہو گئی، 3 دن بعد احد سے واپس آئے، کہ یا رسول اللہ بھاگتے بھاگتے بہت دور نکل گیا تھا۔ تاریخ میں پڑھیے گا۔ بازار گرامی عنوان یہ ہے کہ میں اپنے عنوان پہ واپس آؤں گا۔ ایک مرتبہ نوح کی کشتی بھور میں پھنسی، کہنے لگے پالنے والے اتنی بڑی کشتی ہے بھور میں کیسے پھنس گئی؟ پروردگار نے کہا یہ کربلا ہے، کر وہ بلا، بلاؤں کی جگہ ہے۔ نوح کیسے ممکن ہے کہ تمہارا سفینہ اس جگہ پر پہنچے اور کوئی بلا نہ آئے؟ میں چاہتا ہوں کہ تم حسین ابن علی کو یاد کرو۔ انہوں نے کہا حسین کون؟ پروردگار نے
جبریل کو بھیجا، حسین ابن علی کا تذکرہ ہوا، نوح نے گریہ کیا، جب تک گریہ نہ ہوا کشتی بھور سے نہ نکلی۔ حسین پر گریہ کیجئے، اپنی زندگیوں کو بھور سے نکالیے۔ یہ دوسری مجلس ہے جو تاریخ میں ہوئی ہے حضرت نوح کے دور میں۔ ایک اور مجلس جو ہوئی، حضرت موسیٰ گزر رہے تھے، فلسطین سے بھی گزرے، مصر سے بھی گزرے، اور اس کے بعد عراق سے گزرے، ٹھوکر لگی کربلا سے بھی گزرے، عراق میں کربلا سے گزرے، ٹھوکر لگی، پیر سے خون نکلا، خون نکلا، پروردگار سے کہا پالنے والے خطا ہو گئی، کوئی لغزش ہو گئی، پاؤں سے خون نکل رہا ہے میرے۔ پروردگار نے کہا موسیٰ کچھ معمولی خون نکلا تو تم پریشان ہو گئے، اس سرزمین پر آخری نبی کے نواسے کا خون بہے۔ ذکر حسین ہوا، موسیٰ نے گریہ کیا، موسیٰ نے سوال بھی کیا تھا، ایک اور حدیث ہے، موسیٰ نے سوال کیا تھا پالنے والے یہ بتا کس سبب سے تو نے امت محمدی کو امتیاز بخشا ہے، باقی امتوں پر امت محمدی کو امتیاز بخشا؟ پروردگار نے کہا 10 اسباب ایسے ہیں کہ جس وجہ سے امت محمدی موسیٰ تمہاری امت سے بہتر ہے۔ فرمایا الصلاۃ والزکوٰۃ والصوم والحج والعمرہ والجہاد والجمعہ والجماع والعلم والقرآن والمرثیہ والعاشورہ۔ فرمایا عاشورہ، مل عاشورہ، نماز سمجھ میں آ گیا، روزہ سمجھ میں آ گیا، زکوٰۃ سمجھ میں آ گئی، جہاد سمجھ میں آ گیا، جمعہ سمجھ میں آ گیا، جماعت سمجھ میں آ گیا، علم سمجھ میں آ گیا، قرآن سمجھ میں آ گیا۔ عاشورہ، عاشورہ کیا ہے؟ فرمایا المرثیہ والبکا والتباکی علی ولد المصطفیٰ، رونا، رونے جیسی شکل بنانا ولد المصطفیٰ پر، مصطفیٰ کے بیٹے پر، یہی عاشورہ کا، یہی عاشورہ۔ مرثیہ بکا، رونا، والتباکی، رونے جیسی شکل بنانا، علی ولد المصطفیٰ، مصطفیٰ کے بیٹے پر، کیا شکر۔ پھر پروردگار یہاں پہ رکا نہیں، پروردگار نے کہا، حدیث قدسی سنا رہا ہوں آپ کو، پروردگار نے موسیٰ سے کہا موسیٰ من انفق من مالہ درہمن، جو 1 درہم حسین کے نام پہ خرچ کرے گا، میں پروردگار 70 درہم اسی دنیا میں اسے عطا کروں گا۔ دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو 1 نیکی لائے گا 10 عطا کروں گا۔ اللہ کے لیے لے کر آئیں گے 10 عطا کرے گا، موسیٰ سے کہہ رہا ہے حسین کے لیے لے کر آؤ گے 70 عطا کروں گا۔ پالنے والے یہ فرق کیوں رکھا ہے؟ پروردگار عجب نہیں کہ کہے کہ اللہ کے نام پر دینے والے بہت ہیں، حسین کے نام پر دینے والے بہت کم تعداد ہیں۔ حسین کے نام پہ جو دے گا 70 عطا کروں گا۔ پھر فرمایا وہی روایت جو میں نے خطبہ جمعہ میں پڑھی، فرمایا جو 1 آنسو بہائے گا حجابم بینہ و بین النار، 1 قطرہ آنسو بہا دے گا، وہ حجاب بن جائے گا بینہ و بین النار، جہنم کے درمیان اور اس کے درمیان۔ فرمایا اس 1 قطرے کے بدلے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کروں گا۔ 100 شہیدوں کا ثواب حسین ابن علی کی ذات پر ہے۔ بزرگان گرامی، یہ موسیٰ کی مجلس ہوئی،
آگے چلیے محمد مصطفیٰ، بس 2-5 منٹ کی زحمت ہے۔ حسین ابن علی گود میں ہے، پیدائش ہوئی ہے، جبریل آئے، مبارکباد دی اور پھر شہادت حسین بیان کی۔ رسول نے گریہ کیا، سیدہ نے سوال کیا، سیدہ نے سوال کیا یا رسول اللہ ہمارے گھر میں خوشخبری ہے، آپ روتے کیوں ہیں؟ کہا بیٹی جبریل نے جہاں خوشخبری پر مبارکباد دی وہاں پر حسین کے 3 دن بھوک و پیاس سے مارے جانے کی اطلاع دی۔ فرمایا بابا کیا آپ ہوں گے؟ فرمایا نہیں۔ کہا کیا میں ہوں گی؟ کہا نہیں۔ کہا علی ہوں گے؟ فرمایا نہیں۔ کہا حسن ہوں گے؟ فرمایا نہیں۔ تڑپ کے سیدہ نے کہا حسین پہ کون روئے گا؟ حسین پہ کون روئے گا؟ پروردگار نے کہا کہ محمد مصطفیٰ نے کہا کہ شہزادی غم نہ کیجئے، اللہ ایک امت کو خلق کرے گا، اللہ ایک امت کو خلق کرے گا جس کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں پہ روئیں گے، جس کے جوان حسین کے جوانوں پہ روئیں گے، جس کے بچے حسین کے بچوں پہ روئیں گے۔ کہ بابا آپ کیا دیں گے؟ آپ صلے میں کیا دیں گے؟ کہ شہزادی میں حسین پہ رونے والوں کو شفاعت دوں گا۔ علی مرتضیٰ موجود تھے۔ کہ علی مرتضیٰ کہ آپ کیا دیں گے حسین پہ رونے والوں کو؟ کہ شہزادی میں آب کوثر پلاؤں گا۔ کہ حسن مجتبیٰ آپ کیا دیں گے؟ کہ شہزادی میں جنت کا جوانوں کا سردار ہوں، میں اپنے ساتھ رکھوں گا۔ اب تینوں نے پوچھا شہزادی اپنے لخت جگر پہ رونے والے کو کیا دیں گی؟ بی بی کہنے لگی میں اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گی جب تک ایک ایک حسین کا ماننے والا اندر داخل نہیں ہو جائے گا، جب تک ایک ایک حسین کا ماننے والا اندر داخل نہیں ہو جائے گا جنت پہ قدم نہیں رکھوں گی۔ عزیزان گرامی بس آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آخری مجلس سن لیجئے جو برپا ہوئی نا، جناب سکینہ کی شہادت ہو گئی، یزید نے کہا قیدیوں کو رہا کیا جائے، سید سجاد کو بلایا، کہا کہ سید سجاد ہم نے ارادہ کیا کہ آپ کو رہا کریں۔ سید سجاد نے کہا میں شہزادی زینب سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ شہزادی نے کہا ہماری کچھ شرطیں ہیں، شرطیں وہی رکھا کرتا ہے جو جیت جایا کرتا ہے۔ بی بی نے کہا ہمارے لوٹا ہوا سامان ہمیں واپس کیا جائے، ہمارے سروں کو ہمیں واپس کیا جائے، ہمیں کھل کے رونے نہیں دیا گیا، ہمیں مجلس بابا کرنے کی اجازت دی جائے۔ برادران گرامی شامیانے باندھے گئے، شہزادی زینب میں مسند پر بیٹھی، اب تشت لائے گئے، ننھے علی اصغر کا سر آیا، جناب ام رباب نے کہا ارے میں وارث ہوں، مجھے علی اصغر کا سر دے دو۔ ایک مرتبہ خوبرو شہزادے کا سر آیا، جناب ام لیلہ آگے بڑھی، ارے میں وارث ہوں، مجھے علی اکبر کا سر دے دو۔ ایک مرتبہ ایک اور سر آیا، منادی نے ندا دی ہے کوئی جو جناب قاسم کا سر لے۔ ایک مرتبہ آگے بڑھی اور آنے کے بعد کہنے لگی، شہزادی کہنے لگی ہاں میں وارث ہوں، مجھے سر دے دو۔ دو چھوٹے چھوٹے سر آئے اور محمد کے۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا ارے کوئی وارث نہیں ہے؟ سب نے جناب زینب کی طرف دیکھا، جناب زینب نے کہا
میں نے عہد کیا ہے جب تک حسین کا پرسہ نہ لے لوں اور نہ محمد کا پرسہ نہیں لوں گی۔ بس حسین کا سر آیا، تمام شہزادیاں کھڑی ہو گئی، سب نے اپنے سروں کو پیٹا، آقا حسین کا سر گود میں رکھا، جناب زینب نے اپنے آپ کو گرا دیا، کہنے لگی جناب زینب اے حسین مجھے معاف کیجئے گا، ایک نشانی آپ نے دی تھی مدینہ پہنچانے کے لیے، سکینہ یہی دفن۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايام القلب ينقلب بار الامر عظیم توسل اپنی بارگاہ میں قبول رسول، دنیا اور آخرت کا ہر خیر عطا فرما، دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ظہور کی بہترین تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے تجھے واسطہ محمد و محمد کا عزاداروں عزا خانوں اور صاحبان منبر کی حفاظت فرما، بہترین انداز سے ذکر کرنے ذکر سننے کی توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ظہور کی بہترین تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، متوجہ زیارت